حي على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين الحمدللہ آج 27 تراویح مکمل ہو گئی ہے اور جس میں قرآن کے 14ویں پارے کا آدھا پارہ آج تلاوت کیا گیا ہے الحمدللہ تراویح کی نماز میں۔ تفسیر بھی انشاءاللہ وہیں سے شروع کی جائے گی، سورہ حجر ہے۔ اللہ رب العالمین نے 14ویں پارے کی پہلی آیت جو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس میں کافروں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ جب کافر جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوں گے، یعنی یہ ہوگا کہ ان کو اب پھینک دیا جائے آگ میں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ أُقْفُوا عَلَى النَّارِ، جب وہ جہنم کو دیکھ لیں گے تو اس کے بارے میں ان کا کیا قول ہوگا، وہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ خواہش کریں گے، وہ لوگ چاہیں گے، کون لوگ؟ کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ خواہش کریں گے، وہ لوگ چاہیں گے، کب؟ جب آگ کے دہانے پر، جہنم کے دہانے پر کھڑے ہو جائیں گے تو کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے تو ہم جہنم میں نہ ڈالے جاتے۔ آج دیکھتے ہیں دنیا کے اندر نان مسلم جتنے ہیں بہت تیز کود رہے ہیں، چھٹک رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم لوگ بہت اچھی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو مارنا پیٹنا، طرح طرح کے نعرے لگانا اور جو ہے لوگوں کو پریشان کرنا، بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، بہت ساری حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن جب جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم ایمان والے ہوتے تو ہم جہنم میں نہ ڈالے جاتے۔ آج بہت سارا کچھ کر رہے ہیں، ساری ہیکڑی قیامت کے دن نکل جائے گی۔ اور ایک مفسر نے کہا ہے کہ یہ اس وقت کہیں گے کافر لوگ، ان کا قول اس وقت ہوگا جو اہل توحید میں سے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن ان کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، انہوں نے دنیا کے اندر نمازیں کم پڑھی ہوگی، روزوں کا اہتمام کم کیا ہوگا، قرآن کو کم پڑھا ہوگا، ان کے گناہوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جہنم میں ڈالنے کے بعد اپنے سزا کو کاٹنے کے بعد جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو یہ کافر لوگ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کم از کم اپنی سزا کو کاٹنے کے بعد میں جنت میں تو جاتے، کیونکہ کافر کے بارے میں کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی اس دنیا کے اندر شرک کرتا ہے اور اگر موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی مشرک ہو کر کے، اللہ کا کافر بن کر کے، اللہ کا کفر کر کے، اللہ کے ساتھ انکار کر کے اگر مرا ہوا ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو ان کا کیا قول ہوگا؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم مسلمان ہوتے تو یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہ ہوتے۔ آج دنیا کے اندر زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ ہمارے آگے کوئی نہیں ہے، ہم ہی ہیں جو ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس لیے کہا گیا السجن المومن، الدنیا سجن المومن، یہ مومن کے لیے دنیا جو ہے قید خانہ ہے۔ آپ یہاں دنیا کے اندر رب کی منمانی زندگی گزار لو، رب کی چاہی زندگی گزار لو، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ کی منمانی زندگی دے گا۔
جس طریقے سے چاہتے ہیں آپ رہیں جنت کے اندر، جو چاہتے ہیں کھائیں، جو چاہتے ہیں پئیں، جس طریقے سے چاہتے ہیں سوئیں اٹھیں دوڑیں کچھ بھی کریں، لیکن دنیا کے اندر اللہ کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تو یہ کافر لوگوں کا قول ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی اسلام سے کیوں بھاگتا ہے، ایک آدمی اسلام قبول کیوں نہیں کرتا ہے، ایک آدمی مومن بننا کیوں نہیں چاہتا ہے، ایک آدمی مسلمان بننا کیوں نہیں چاہتا ہے۔ اس کے تین وجوہات ہیں، تین وجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ پہلی چیز تو اسلام جو ہے، اگر کوئی آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے بندشیں ہو جاتی ہیں، اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سور کا گوشت حرام ہے، وہ چیز حرام ہے، کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے شراب حرام ہے، تو یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام نے یہ چیزیں منع کی ہے۔ تو اس وجہ سے پہلا تو یہ کہ اسلام بندش کرتا ہے، بیڑیاں پہناتا ہے۔ اللہ نے جس کام کے کرنا کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار، اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور یہ کہ تین چیزوں کی وجہ سے اسلام سے آدمی بھاگتا ہے۔ ایک یہ ذرہم یاکلون، جس طریقے سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کھانا پینا وہ نہیں کر سکتا۔ ذرہم یاکلون، ایک آدمی کیا چاہتا ہے، میں جو چاہوں کھاؤں، میں جو چاہوں پیوں، یہ چاہتا ہے۔ اور وَيَتَمَتَّعُ، انجوائے کروں، کسی چیز کی کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے، جس طریقے سے چاہوں جہاں گھوموں ٹہلوں گھوموں کودوں پھروں، کوئی روک ٹوک نہیں ہونا چاہیے۔ اور وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، کہ اپنے حساب سے پلان بناؤ، اپنی زندگی پلان لو، یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا۔ تو یہ تین چیزوں کی وجہ سے ایک آدمی اسلام قبول نہیں کرتا، ایک آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اور اسلام کیا کہتا ہے، اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتے، جس کو اللہ رب العالمین نے کھانے کا حکم دیا ہے وہی کھا سکتے ہو، جس سے روک دیا ہے اس سے رکنا ہے، اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہے آپ گھوم رہے ہو، روزہ رکھنا ہے آپ کھا پی رہے ہو، استطاعت ہے کہ آپ حج کرو اور آپ حج نہیں کر سکتے، وَيَتَمَتَّعُ، انجوائے نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے اسلام نے بندشیں کی ہیں، اگر کہہ دیا کہ اس کام سے رک جانا ہے تو رک جانا ہے، بلا قیل و قال، کوئی جو ہے بندش نہیں، کسی طریقے سے قیل و قال نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا ہے تو کیوں ہے، رب نے کہہ دیا، اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، ہم کو رک جانا ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام بندشیں کرتا ہے کہ جس طریقے سے کہا گیا ہے اور جتنا کہا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، آپ جو چاہے جو ہے پلان نہیں بنا سکتے کہ نماز کا وقت آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، آپ پلان بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، نہیں، اسلام نے جس چیز کو جو بتلا دیا ہے، جو راستہ دکھلا دیا ہے، اسی راستے پر چلنا ہے۔ اسی وجہ سے ایک آدمی اسلام کے اندر نہیں آتا ہے، بھاگتا ہے، کون جائے گا کرنے، اسلام کی اتنی ساری بندشیں ہیں۔ لیکن رب نے کیا کہا، دنیا کے اندر رب کی چاہی، رب جس طریقے سے چاہتا ہے اس طریقے سے زندگی گزار لو، آخرت میں اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی منمانی زندگی دے گا۔ ایک مفسر نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، انسان آدمی غلط کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، مشرک ہے، سارا کام کر رہا ہے، لیکن اس کی فطرت ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ جب تنہائی میں بیٹھتا ہے یا کبھی، تو اس کے دل کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ یہ حق ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، سب کو معلوم ہے، اس انسان کی فطرت ہے، لیکن آدمی انہی بندشوں کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے، قرآن جو ہے وہ سچ ہے، نبی کا فرمان سچ ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں اسلام قبول کر لیا، مومن بن گیا، تو مجھے وہی کام کرنا ہوگا جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو اسلام کی فطرت انسان کی فطرت میں ہے کہ حق اس کو معلوم ہے اور سچ اس کو معلوم ہے، اس کے باوجود وہ حق پر نہیں چلتا ہے، اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک مفسر نے بہت پیارا جو ہے لفظ کا، ہم اور آپ خود دیکھیں، کبھی کبھی ہم اور آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن احساس ہوتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ آدمی کبھی کبھی غلط کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں، لیکن کر گزرتا ہے۔ آج دیکھا جائے اسلام کے اندر، انسانوں کے اندر، معاشرے کے اندر کچھ نیکیوں کا کام اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں پہلے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر شادی ہے،
شادی میں کیا ہے کہ آپ آسان بنائیے، زیادہ فضول خرچی مت کیجیے، لیکن ایک انسان چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں، نکاح ہے تو آسان کروں، لیکن سوچتا ہے اگر میں ابھی سادہ سمپل کر لیا تو ہمارے جاننے والے پہچاننے لوگ کیا کہیں گے، ارے وہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں ایسے کسی شادی کر رہے. ان کو معلوم ہے کہ نکاح جو ہے آسان کرنا یہی حق ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، اس کے چکر میں معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو انسان کی فطرت میں ہے کہ حق اس کو معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایسا غلط کام کر جاتا ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے ان تینوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ ذرہم یاکلوا، آدمی اپنے حساب سے کھانا پینا چاہتا ہے، ویتمتعوا، انجوائے کرنا چاہتا ہے، ویلہہم العمل، کہ وہ جو ہے بڑے بڑے پلان بناتا ہے. تو ایسا آدمی یہ جان لیجئے کہ خطرے میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے. اسلام نے بردشیں کی ہیں، کیا کہا، فسوف یعلمون، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، جو لوگ یہ تینوں چیزیں کر رہے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے، ان قریب ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، کس طریقے سے کیا کیا. اب یہ کلام دیکھیے رب العالمین کا، چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا، اللہ رب العالمین کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں، تینوں چیزوں کر رہے ہیں، یہ خطرے میں ہے، یہ ان کے لیے خطرہ ہے. دنیا کے اندر جو اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے خطرہ ہے. لیکن رب العالمین نے کیا کہا، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے. مثال سے یہ سمجھیے کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا، کسی آدمی کے ساتھ دھوکہ کیا، کچھ بھی کیا، تو سامنے والا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تیرا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا. اگر یہ کہے کہ تم نے میرے ساتھ غلط کیا، میں تمہارا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، تو آدمی مطمئن ہو جائے گا یا تھوڑا سا گھبرائے گا کہ ہاتھ ہی پیر توڑے گا. لیکن اگر یہ کہہ دے میں تجھے دیکھ لوں گا، بتاتا ہوں تجھے مل تو آدمی پریشان ہے، پتہ نہیں کیا کر سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا فسوف یعلمون، جو لوگ کر رہے ہیں دنیا کے اندر ان قریب جان جائیں گے. اب اللہ رب العالمین کس طریقے سے عذاب دے گا، کس طریقے سے پکڑ کرے گا، اور کس طریقے سے جہنم کے عذاب ہوں گے، قبر کے عذاب ہوں گے، اور رب العالمین کو معلوم. کیا کہا، یہ ڈراؤنا ہے، رب العالمین کی دھمکی ہے ایک طریقے سے کہ باز آ جاؤ، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو، منمانی زندگی مت گزارو. اگر رب العالمین نے کسی چیز سے منع کر دیا ہے تو رک جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ انجوائے کے چکر میں تم حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھو. فسوف یعلمون، ان قریب جان جاؤ گے. اللہ رب العالمین کلام دیکھیے کس طریقے سے ڈرا رہا ہے. ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو قرآن پڑھ کر کے یہ جو ہے دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. آگے اللہ رب العالمین قرآن کی حفاظت کس طریقے سے کیا اس کے بارے میں بیان فرما رہا ہے. رب العالمین نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الذکر کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ذکر نازل فرمایا ہے. ذکر کا لفظ قرآن میں بار بار استعمال کیا ہے. قرآن نہیں، قرآن حالانکہ یہ پورا قرآن ہے، لیکن رب العالمین نے ذکر کیوں کہا؟ کیونکہ عرب کے اندر، عربی زبان میں دو ہی چیزیں مشہور تھیں، جو کلام کی دو ہی قسمیں موجود تھیں. ایک آدمی شعر و شاعری بہت کرتا تھا. عرب کے لوگوں میں شعر و شاعری بہت زیادہ کرتے تھے. مرد بھی شعر و شاعری کر رہے ہیں، عورتیں بھی شعر و شاعری کر رہی ہیں. تو ایک کلام یہ تھا کہ آدمی شعر و شاعری بہت زیادہ کرتا تھا، اور دوسرا اساطیر، جس کو ہم کہانی اور قصے کہتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں، کہانیاں چل رہی ہیں. اس لیے قرآن مجید کے اندر کہا اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھاتے تو یہ کہتے پرانے کے لوگوں کے قصے بیان کر رہا ہے. اساطیر الاولین، پہلے کے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کی کہانیاں بیان کر رہا ہے. تو کلام کی دو ہی قسمیں پائی جاتی تھی، ایک شعر و شاعری اور دوسرا اساطیر، کہانی. تو اللہ رب العالمین نے ذکر کہا کہ ہم نے جو نازل کیا ہے یہ ذکر ہے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ نہ تو یہ کہانی ہے نہ تو یہ شعر و شاعری ہے، یہ الگ ہی کوئی کلام ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر بار بار ذکر کا اعلان کیا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. وما هو الا ذکر للعالمین. ایک اور مقام پر سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ تمام عالم کے لیے ذکر ہے قرآن مجید.
تو ذکر کے تعبیر دیا گیا. اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کی ذمہ لیتے ہیں. جتنی بھی کتابیں اس دنیا کے اندر نازل کی گئیں, اللہ رب العالمین نے کسی بھی کتاب کے بارے میں نہیں کہا کہ میں اس کا حفاظت کرنے والا ہوں, میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں. لیکن قرآن کو جب نازل کیا گیا, اللہ رب العالمین نے کہا میں اس کا حافظ میں ہوں, میں ذمہ دار ہوں, اس کی حفاظت میں کروں گا. اور دیکھیے کہ رب العالمین نے کتنے بہترین انداز میں قرآن کو محفوظ کیا ہے. پہلا, محفوظ علی التحریف, جس کا معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا تھا, کل قیامت کی صبح تک اسی طریقے سے محفوظ رہے گا. اس میں ایک نقطے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک آدمی اس کو رد و بدل کر دے, اس میں تبدیلی کر دے, ایک نقطہ زیر زبر کی نہیں کر سکتا ہے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کیا ہے. جس طریقے سے اور بھی کتابیں توریت, زبور, انجیل, اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے تحریف کر دی, تبدیلی کر دی, تبدیلی کر دی, جو چاہا اپنی طرف سے حکم نافذ کر دیا اور جو چاہا اس کو مٹا دیا. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی اتنی خطرناک حفاظت کی کہ ایک نقطہ کوئی آدمی اس ایک ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے. اور ہم اور آپ جب دیکھتے ہیں تو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ چھپنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو یہ قرآن مجید ہے. ایک طریقے سے تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ اس کو وائرل کر دیا کہ سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب یہ قرآن ہے. تو ایک طریقے سے حفاظت کیا سفینے پر, یعنی کاغذ پر اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ کیا. اور دوسرے یہ کہ ہم اور آپ دیکھیں گے ہر گلی میں ایک حافظ آپ کو ملے گا. ہر گلی, ہر محلے میں 7-8 سال کے بچے حافظ ہیں. گویا کہ اللہ رب العالمین نے کاغذ میں محفوظ کر دیا اور سینے میں محفوظ کر دیا. کتنوں کے جلاؤ گے؟ آج ہم اور آپ کہتے ہیں, دیکھتے ہیں مسلم نان مسلم لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ مٹا دیں گے قرآن کو, ختم کر دیں گے, کاغذ مٹا دو گے, یہ قرآن کی شکل میں اس کو مٹا دو گے, بچوں کو جو حافظ ہیں ان کو کہاں سے ختم کرو گے؟ تو اللہ رب العالمین اتنا بہترین جو قرآن کی حفاظت کی ہے. سفینے پر یعنی کاغذ بھی محفوظ کر دیا, اور سینوں میں حافظوں کے قرآن بولتا ہے. کتنے ایسے حافظ ہیں جو 2 دن میں قرآن کو لکھ سکتے ہیں, قرآن کو لکھ سکتے, اتنا بہترین. جہاں طا ہے وہاں طا رہے گا, جہاں زاد ہے وہاں زا رہے گا, آیتیں کہاں پر ہے اسی طریقے سے زیر زبر کچھ بھی فرق نہیں آئے گا. تو اللہ رب العالمین نے محفوظ علی التحریف یعنی کوئی تبدیلی کوئی تغیر نہیں, اتنا بہترین انداز میں اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ہے. اور اسی طریقے سے محفوظ علی النقض کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر جو قانون بیان فرمایا ہے, جو حکم بیان فرمایا ہے, اس کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے. پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اکٹھا ہو جائے اور اللہ رب العالمین نے اگر کسی چیز کو حلال کر دیا ہے تو اس کو حرام نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے, کوئی نہیں بدل سکتا اس کو. اللہ رب العالمین کا فرمان اس طریقے سے حفاظت کی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں, اور ہمیں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے قرآن کی لی ہے. اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر مسلمان پریشان حال ہے, کوئی ادھر سے مار کر جا رہا ہے, کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے, کوئی ادھر ستا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو, لوگ ستا رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, آپ کے جو ہے عدل نہیں کیا جا رہا, آپ کے ساتھ جو ہے ناانصافی کی جا رہی ہے, اگر حفاظت چاہتے ہو قرآن سے لگ جاؤ. کہا جاتا ہے کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری دی. کوئی چیز ہے جیسے حدود حرم ہے, مسجد حرام کے اندر ایک ایسی جگہ ہے, اگر آدمی وہاں پر چلا جائے تو وہاں پر کوئی قتل نہیں کر سکتا, اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. یعنی وہاں پر آدمی معمول ہو جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے, وہاں پر جا کر کے محفوظ ہو جاتا ہے. اگر ہم اور آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں, قرآن سے نہ لگا لیجئے, اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا. قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریے, قرآن سے نہ لگائیے, قرآن کو پڑھیے, قرآن کو سمجھیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا. جس طریقے سے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, ہم قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر مسلمان آج قرآن کی مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے, قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے, اللہ کی قسم رب کی مدد آئے گی اور رب آپ کی بھی حفاظت کرے گا.
हिफाजत चाहते हैं कुरान से लगाइए। आज तो मामला यहाँ तक है, पूरा फेसबुक उलट डालते हैं, न्यूज पूरा देख डालते हैं, सुबह शाम 24 घंटे सारी चीजें पढ़ना हमारे लिए ज़ेबा बेटा है, लेकिन कुरान को नहीं पढ़ते। कुरान को खोलना हमारे लिए हराम है ऐसा लगता है, कुरान को नहीं खोलता कोई भी। सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें, डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियर, अच्छी बात है, दुनिया के लिए सारी चीजें जरूरी, लेकिन कुरान पढ़िए भाई। कुरान के अंदर क्या चीजें बतलाई गई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान क्या है, किस चीज के करने का हुक्म दिया गया है, किस चीज से रोका गया है, इसी में हमारी हिफाजत है। सारी चीजें कर, अगर आदमी को कह दिया जाए कि आपको 50,000 रुपया मिलेगा, आप कंप्यूटर सीख लीजिए, टैली सीख लीजिए, जो है बहुत सारे कोर्सेज होते हैं उसको सीख लीजिए, एक्सेल सीख लीजिए, आदमी कट करके जाएगा, उसको सीखेगा और कहेगा 50,000। अरे मेरे भाई, ये कुरान शिफा है, कुरान से ही आदमी जन्नत में जाएगा। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, यही वो कुरान है जो सीधा रास्ता दिखलाता है। इसको हम और आप नहीं पढ़ते, सीधा रास्ता बतलाने वाला जन्नत का रास्ता यही है, कुरान के सभी आदमी हिदायत पा सकता है। तो कुरान को पढ़ना, ये हम और आप नहीं पढ़ते, सारी चीजें कर सकते, कुरान नहीं पढ़ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हिफाजत चाहते हो कुरान से ले लो, कुरान को पढ़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। और एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा युनज़्ज़िलुल मलाइकतु बिर्रूह, मलाइका फरिश्ते नाजिल होते हैं वो बिर्रूह, रूह के जरिए। रूह से मुराद जो है कुरान मजीद है, वही लेकर के हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान। इसको रूह कहा गया। रूह क्यों कहा गया? क्योंकि अगर कुरान को कोई इंसान अपनी जिंदगी में नाफिज कर ले तो इंसान जिंदा हो जाए। कुरान के बिना आदमी मुर्दा है। एक मुफस्सिर ने कहा है कि ये चलती फिरती लाशें हैं जो कुरान को नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान को नहीं समझ रहे हैं, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, ये चलते फिरते लाश हैं। सही मानों में जिंदगी वो गुजार रहा है, सही मानों में जिंदा वो है जिसकी जिंदगी में कुरान है। अगर कोई माशरा इस कुरान को अपनी जिंदगी में नाफिज कर ले, वो माशरा जिंदा हो जाए। कोई मुल्क कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने लगे, कुरान के मुताबिक इंसाफ करने लगे, कुरान के मुताबिक कानून बनाने लगे, वो मुल्क जिंदा हो जाए, वरना सारे मुर्दे हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूह के कहा, यानी कुरान के अलावा, कुरान के बिना कोई भी आदमी जिंदा नहीं है, उसकी जिंदगी में निखार नहीं है। जिंदगी में निखार चाहते हो, खूबसूरती चाहते हो, हुस्न चाहते हो, कुरान को अपनी जिंदगी में नाफिज करो। ये तमाम चीजें कुरान के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बयान फरमाया है। आगे एक आयत है, मैं उसको बयान करने के बाद अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कह रहा है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबादी मेरे बंदों से कह दो, इन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं गफूरुर रहीम हूं। यहां 3 ताकीद लागी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता अना गफूरुर रहीम, मैं गफूरुर रहीम हूं। कहा इन्नी, मैं, अना, फिर मैं, अल जो ये अलिफ लाम है ये भी ताकीद के लिए आता है। ये जो नहव और सर्फ पढ़ते हैं उनको मालूम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 ताकीद लेकर के आया कि मैं गफूरुर रहीम हूं अपने बंदों के लिए, और किस तरीके से उनको बख्श देगा। क्या कहा? अनल गफूरुर रहीम, मैं गफूरुर रहीम हूं। जब गफूरुर रहीम कहने की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मैं गफूरुर रहीम हूं, और आगे कहा व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और मेरा अजाब अजाब अलीम है, दर्दनाक अजाब है। देखिए कलाम जो है वो बदल गया। एक जगह कहा मैं गफूरुर रहीम हूं, मैं रहम करने वाला हूं, मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला हूं, और कहना यह चाहिए था कि मैं अजाब देने वाला हूं, मैं बहुत ज्यादा अजाब देने वाला हूं, लेकिन क्या कहा? मेरा अजाब सख्त है। एक जगह कह रहा है मैं गफूरुर रहीम हूं, और एक जगह कह रहा है मेरा अजाब सख्त है। क्यों कहा गया? हदीस के अंदर इसीलिए है थे, अबू हुरैरा की गालिबन हदीस है, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसानों को पैदा फरमाया, तखलीक की इंसानों की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक किताब है अपने पास जो रखा हुआ है, अर्श है, अर्श के बाजू में एक किताब रखा हुआ है, और उसमें लिख दिया कि मेरी रहमत जो है मेरे गुस्से पर गालिब है, यानी मेरी रहमत ज्यादा है और अजाब जो है वो कम है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब गफूरुर रहीम, बख्शने की, रहम करने की जब बात की तो कहा मैं गफूरुर रहीम हूं, और जब अजाब की बात आई, गजब की बात आई, तो कहा मेरा अजाब, मेरी अजाब जो है वो गजब है। ये नुक्ता देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बेहतरीन अंदाज में ये कहा है। तो कहा जाता है कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से खिताब होकर के कह रहा है, और कौन से बंदे?
जो गुनहगार है, कह रहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है, तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, रब की जात वो है जो बहुत ज्यादा बख्शने वाली और बहुत ज्यादा माफ करने वाली है। तो रब से हम और आप लो लगाएं, कुरान से लो लगाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाएं। देखिए दुनिया के अंदर, जिंदगी के अंदर कितनी खूबसूरती आ जाएगी, आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। रब्बुल आलमीन बहुत रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। और कुरान के जरिए भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाएं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें पढ़ने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें जब तक इस दुनिया के अंदर रख, ईमान और इस्लाम की हालत में रख, जब हमारा खात्मा हो ईमान की हालत में हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ों का एहतमाम करते हैं, क़यामुल लैल का एहतमाम करते हैं और इसी तरीके से जो भी इबादत करते हैं, उन तमाम इबादत को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दर्स व तदरीस में रोज बरोज बैठते हैं, पाबंदी के साथ बैठते हैं और उसको सुनते हैं और उसको अपनी जिंदगी में नाफिज करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन्हें अजर अज़ीम से नवाज। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों ने इसका एहतमाम किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलखुसूस तो उन लोगों को इस दुनिया के अंदर अजर अज़ीम दे और आखिरत में ज़ख़ीर आखिरत बना। इसी तरीके से जो हमारी माएँ और बहनें पाबंदी के साथ दर्स व तदरीस को सुन रही हैं और इसी तरीके से उसको अपनी जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनको भी अजर अज़ीम से नवाज और उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरी फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।